الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن گناہوں پر قرآن نے اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ پہلے پارٹ کے اندر سود کے بارے، شراب کے بارے اور وہ مرد و خواتین جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں نے احادیث پیش کی تھیں۔ اب حدیث نمبر 4 ہے، مصورین جو تصویر کشی کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن المصورین، تصویر بنانے والے، یعنی جو ہاتھ سے تصویر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 5 ہے، اس میں 3-4 قسم کے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کی خوشنودگی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور جو دین میں نئی نئی ایجادات کرتا ہے، جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، جو بندہ اس بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْهِ، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے یا کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے اور پھر وہ اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا لعن اللہ من غیر المنار، جو زمین کی جو حدود ہوتی ہیں ان کو مٹاتا ہے، جسے پنجابی میں آپ بننا بھی کہتے ہیں، یعنی کھیت جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے آدمی کا کھیت ہوتا ہے، درمیان میں حدود ہوتی ہے، پنجابی میں جس کو بننا کہتے ہیں، اس کو جو ختم کرتا ہے، اپنی زمین اس کی زمین میں ملانے کے لیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر بھی لعنت ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب فرمایا لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت لینے والے پر، دینے والے پر اور درمیان میں جو واسطہ بنتا ہے، جس طرح کہ آج نیچے والا طبقہ جو کہتا ہے نا، جب رشوت مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، تو وہ یہ درمیان میں واسطہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طبقوں پر لعنت فرمائی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، الراشی والمرتشی والرائش، رشوت لینے والا، دینے والا اور درمیان میں جو دلال ہے، جو واسطہ اور وسیلہ بنتا ہے، فرمایا ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہے، اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ مومنہ عورتوں پر، پاک دامن جو ہوتی ہیں ان پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر آتا ہے جو قطع رامی کرتے ہیں، سورہ محمد کے اندر آتا ہے، بل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ، جو قطع رحمی کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیض، جو انڈا چوری کرتا ہے، یعنی انڈا تو ایک معمولی سی چیز ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چراتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی جو چوری کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یعنی چوری بھی اللہ کی لعنت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اندھے کو رستے سے بھٹکاتا ہے، جو جانور سے بدفعلی کرتا ہے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔
حدیث پاک کے الفاظ ہیں ملعون من کمہ اعمی عن الطریقی، جس نے نبینا کو رستے سے بھٹکا دیا اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے، وہ ملعون ہے۔ وملعون من وقع علی بہیمۃ، اور جو جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ باقی تیسرے حصے میں آئے گا، اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اشاعت دین میں اپنا حصہ بھی شامل کرنے کے لیے میری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ اللہ کی ذات ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔